اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسانی زندگی کے کچھ پہلو پر قرآن کے نقطۂ نظر کے تحت نظر ڈالیں گے، خصوصی طور پر ایمان والے کی زندگی کے پہلو۔ دیکھیے رفقۂ محترم، آج ہم جو بات کو سمجھیں گے کہ شیطان ابلیس کا اللہ کو چیلنج اور ہمارا رد عمل انسانوں کا، خصوصاً ایمان والوں کا، جو دعوے دار ہے ایمان کے، ان کا رد عمل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو انسان کو، آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں نے بات کو مان لی، سجدہ کیا۔ ابلیس سے کہا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ نہیں مانا بات کو، باوجود اس کے بات کو نہیں مانا، بلکہ اللہ سے مکالمے بازی کی، اللہ کو یہ کیا، چیلنج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں انسان کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، چاروں، دائیں سے، بائیں سے، گویا کہ چاروں طرف سے۔ اور کیسا بہکاؤں گا؟ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کا چیلنج قبول کیا، ٹھیک ہے بہکا کے بتانا۔ جب چیلنج قبول کیا تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ باندھ دیتا انسان کو کہ جیسا آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرتی ہے، منہ کھانے کا کام کرتا ہے، ہاتھ کا پرٹیکولر اپنا ایک کام ہے، ہاتھوں کے پیروں کے اپنے کام ہیں، اس طرح اگر باندھ دیتا تو شیطان کا پھر آبجیکشن آتا کہ اللہ تو نے تو انسان کو ایسا بہکا دیا، باندھ دیا، میں اس کو بہکاؤں تو کیسا بہکاؤں؟ تو اللہ نے کیا دیا انسان کو؟ خود مختاری دیا، اور وہ اس کی آزمائش ہے۔ دو راستے بتائے، ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا، ابلیس کا راستہ۔ خود مختاری، چاہے تو اپنے سیکس، شادی نکاح کر کے پورا کر لے انسان، یا پھر شیطان کا راستہ بغیر اس کے۔ ویسا بھی کیا تو اولاد جائز ہی ہوں گی، کوئی ناجائز اولاد نہیں ہوں گی، بیوی فرما بردار بھی مل سکتی ہے، ملیں گی، اولاد بھی فرما بردار ہوں گی۔ چاہے تو حلال روزی کما لے، پیٹ بھر لے، چاہے تو حرام طریقے سے۔ تو گویا کہ شیطان نے چیلنج کیا، اللہ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور انسان کو کیا دی؟ خود مختاری دی۔ اب یہ ساری جھنجھٹ، یہ جو ساری باتیں کس لیے ہوئی؟ انسان کو افضل منوانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ شیطان سے، کہ تیرے سے افضل ہے۔ اب دیکھیے انسان کی بولنا چاہیے نمک حرامی، کہ انسان کی افضلیت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو آمادہ کر رہا ہے، اور انسان شیطان کے ایسے چکر میں آ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قوانین کو توڑتا ہے زندگی بسر کرنے میں۔ اللہ کے جو قاعدے قوانین جو اللہ نے بتایا ہے، جو انسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے ہے، انسان کے خود کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کو توڑ کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں انسان کا رد عمل، کہ اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہتا، شیطان کا بندہ بن کے زندگی بسر کرتا۔ یہ چیز، ان باتوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیسا؟ کہ جبکہ معلوم ہے ہم کو خصوصی طور پر ایمان والے کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکائے گا شیطان۔ اب سیدھے راستے پہ کیسا بہکاتا، وہ بھی ہم سمجھ لیں قرآن کے مطابق، کہ اللہ کوئی بات کہتا قرآن میں، شیطان اس کے برخلاف بات کرتا، اور انسان کو ایسا بہکاتا کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں
انسانوں کو چوکنا رہنے کے لیے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دی، سیدھے راستے پہ بیٹھے گا، عمل غلط، اور ہم سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو درست ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم ایک چیز سمجھیں گے، فرقان، قرآن کو کیا کہا؟ فرقان کہا، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کو فرق کے کھول کے رکھ دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم دعوے دار ہیں خصوصی طور پہ ایمان والے، لیکن ہماری دعوے داری بھی ہم اپنے تئیں، خود اپنے تئیں غلط ثابت کر دیتے ہیں، کہ جیسا ہم گولڈ یا سونے کو جانچنے جائے سونار کے پاس میں، تو وہ جانچیں گا، جس آلے سے جانچیں گا تو اس آلے پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے نا، سونار پر ہو نہ ہو، لیکن وہ جس آلے سے جانچتا ہے، جیسا ہم کہیں پر کوئی سامان لیتے ہیں تو جس دکان سے ہم سامان لیتے ہیں اس پر بھلے ہی ہمارا اعتبار نہ ہو، لیکن وزن میں جو گنتا ہے، گنتی کرتا ہے، وہ اس پر، اس آلے پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی آپ وزن کیجیے نا، اس کا وزن کر کے دیجیے نا آپ میرے کو۔ ایسا سونار جب کسی آلے پر جانچتا ہے گولڈ کو تو ہم کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ 24 کیرٹ کا ہے، ہاں یہ سونا نہیں ہے، کوئی دوسری دھات ہے۔ لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر جو جانچنے والا آلہ ہے، تو اللہ کی بات قرآن سے ہم نہیں جانچتے۔ کہیں سے کوئی چیز بات آئی، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے کسی نے کوئی بات پیش کی، وہ قرآن کی آیت کے خلاف جاتی، بتایا جاتا کہ بھئی فلاں بات آپ لا رہے ہیں، لیکن ہے کچھ اللہ کے بندے جو صحیح ٹھیک بات کرتے، جیسا قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جا، شیطان کا چیلنج قبول کیا، جا میرے بندوں کو بہکا کے بتا، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، آج بھی موجود ہے، قیامت تک کے موجود رہیں گے۔ اور قرآن میں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو نہیں بہکیں گے ان کی تعداد قلیل ہی ہوں گی، اکثریت میں نہیں ہوں گے، قلیل تعداد ہوں گی، کم تعداد ہوں گی۔ تو شیطان بہکاتا سیدھے راستے پہ بیٹھ کر، اور ہم ایمان کے دعوے دار بہک جاتے، جیسا سونار نے اگر اس آلے میں چیک کیا تو ہم باقاعدہ کہیں گے کہ نہیں بھائی کیا کر رہے ہو آپ، یہ دوسرا آلہ نہیں، یہ آلہ استعمال کرو۔ اب قرآن سے کوئی بات آتی یا قرآن سے ٹکراتی کوئی بات، اب کوئی بندہ خدا قرآن کی آیت پیش کرتا کہ بھائی یہ فلاں بات آپ نے لائے ہو، یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو اس میں پھر جواز پیدا کیے جاتے، میاں تم عالم ہو کیا، قرآن کی بات تمہارے کیسے سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے تو 14 15 16 علوم ہونا، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ہم بتاؤ کہ بھائی اس قرآن کا آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ جو آیت ہے فلاں آیت، اس کا یہ ترجمانی ہوتی ہے نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے نہیں، پڑھتا باقاعدہ، اس کو معلوم بھی ہوتا، ہاں اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا، لیکن بتائیں گا مگر وہ فلاں مولانا نے کہے، مگر وہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، تو میرے بھائی وہ بھی تو ہے کہ کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی نہیں، اتنی بڑی اکثریت، تو قرآن میں تو وہ بھی ہے کہ اکثریت اس کو نہیں مانیں گی، نہیں وہ عالم صاحب، تو قرآن میں تو وہ بھی ہے کہ انہوں نے عالم و درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد میں بھی پھر بھی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی نہیں بھائی سب آپ کی بات برابر ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آتی، خدا بنا لینا، بزرگ اس پر، پھر جب ترجمانی اس کو صحیح لگتی، اس کی عقل کام کرتی کہ ترجمانی تو صحیح ہے، تو پھر اس کو یہ بھی بتایا جاتا، اس کے دماغ میں یہ بھی رہتا، کسی کے پاس جا کے پوچھتا ہوں، دماغ پر عقل پر زور ڈالتا، جب ہم اس کو یہ کہے کہ بھائی قرآن میں موجود ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیں گے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرما دیا کہ رحمان کے بندوں کی صفت کہ جب کوئی آیت ان تک کی آتی ہے، پیش ہوتی ہے، تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، اس پر غور و تدبر کرتے، تو اس کے سمجھ میں آتا غور و تدبر کرو،
پھر پوچھتا وہ کسی عالم صاحب سے یا کسی جید کوئی شخصیت کوئی عالم سے، تو وہ بتاتا کہ ہاں اس کا ترجمہ، کیونکہ اس کو بھی معلوم ہوتا، وہ بھی خود پڑھا لکھا ہوتا ایک حد تک کے، تو مولانا اس کا ترجمہ تو عالم صاحب یہی ہوتا جو ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے نہیں، تو وہ بتاتے ہاں یہ ترجمہ تو برابر ہے، یہ فلانا جو فلاں لفظ ہے اس کا یہ میننگ ہوتے کہ نہیں؟ ہاں اس کے یہ میننگ بھی ہوتے، لیکن کیا ہے عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہاں یہ بات پیش کر کے بہکا دیا جاتا اس کو، کیا یہ بھی صحیح ہے، یہ لفظ صحیح ہے، لیکن ہم جو بتا رہے ہیں نا، جو حدیث سے آیا ہے، جو ہم بتا رہے ہیں، اتنے سارے عالم غلط ہے کہ میاں یہ فلاں اس کے لفظ کی میننگ یہ دوسرے بھی نکلتے ہیں، تو آپ دوسرے جو نکلتے ہیں نا میننگ، جس میں اکثریت ملوث ہے، آپ اس کو مانو، یہ میننگ کو مت مانو ان کے، جبکہ یہ میننگ اس کے ذہن کو پڑتے سوٹیبل ہوتے کہ بھئی یہ میننگ تو سوٹیبل ہے، جیسا قرآن میں اگر فرما دیا گیا کہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، 20 اور 22 آیتیں ہیں، لیکن ہے حدیث میں دوزخ میں سے نکل جائیں گے، تو اب وہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اور اس میں اجماع بھی ہے، اکثریت اس کو یہ مانتی کہ بھئی نکل جائیں گے، کون نکالے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے دوزخ میں سے، یہ سارا معاملہ، جبکہ قرآن میں اتنا کلیئر کٹ بتا دیا گیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 24 میں، کہ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، اس پر ضرب لگائی اللہ نے، کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گی ہم کو، مگر گنتی کے چند دن رہیں گے، نکل جائیں گے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ جیسا اپنا عقیدہ رکھے گا تو اس ایمان والے کا، اس ایمان کے دعوے دار کا حال ہم ان کے جیسی کر دیں گے۔ یہود و نصارہ جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، بگڑے ہوئے عقیدے والے۔ اور جو یہودی رہے، چاہے نصرانی رہے، چاہے صابی رہے، ستارہ پرست رہے، شرک والا رہے، کوئی بھی، لیکن جس نے ایمان لایا قرآن پر، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند ایسا کر کے ٹریٹ کیا، اور روز آخرت پہ جس کا ایمان ہے، قرآن پہ جس کا ایمان ہے، اس نے ایمان لا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی اور قرآن پر، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا وعدہ کیا، باوجود اس کے کہ وہ یہودی ہے، نصرانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام آتا ہے، جس کی پرواہ خود ایمان والا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں وہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں اور ایمان بھی لا رہے ہیں۔ تو یہ ہے شیطان کے بہکاوے میں آنا۔ کئی مقامات پر ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا ہم کو کہ کہاں کہاں کس کس جگہ ملوث ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا شیطان نے کیسا بہکایا، خود تو مانا اس چیز کو، جیسا اللہ کو چیلنج بھی کیا، اور یہ کہا باقاعدہ اللہ کو کہ اللہ مجھے مہلت دے۔ کب تک کی مہلت دے انسان کو بہکانے کی؟ جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ دیکھیے بڑی خاص بات، اللہ سے مہلت مانگی کہ جسم اور جوڑ کے جب تو اللہ تعالیٰ جوڑ ملا دے گا نا، تو اس وقت تک کے انسانوں کو بہکانے کی مہلت دے مجھے، اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ مطلب جسم اور روح کے جوڑ کب ملائے جائیں گے؟ روز آخرت میں، دوسرے سور میں جو قرآن میں آتا، جس کو شیطان ابلیس نے بھی قبول کیا، لیکن ہم کو کیسا بہکایا کہ ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسا ماننے کو تیار نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں 2-3 جگہ باقاعدہ ہے مینشن آیت کے ساتھ میں کہ جسم اور روح کے جوڑ دوسرے سور میں ملائے جائیں گے، اس وقت تک کی مہلت دے اللہ تعالیٰ۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے دی، جسم اور روح کے جوڑ روز آخرت میں دوسرے سور میں ملیں گے، لیکن شیطان کے قبول کرنے کے بعد میں بھی ہم کو کیسا بہکایا کہ قرآن میں ہے ہم مانتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی مرے گا جس کا انتقال ہوتا تو اس کو قبر میں دفن کرو، کیونکہ حدیث موجود ہے، تو 40 قدم جانے کے بعد میں جسم اور روح کے جوڑ مل جاتے، مطلب اب پھر سوالات اس سے ہوتے، کوئی اجتماعیت کہتی کہ 3 سوال اور کوئی کہتی کہ 4 سوال ہوتے، تیرا رب کون ہے، 4 سوالات 3 سوالات، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مطلب ایسا بہکایا شیطان نے کہ جسم اور روح کے جوڑ دوسرے سر میں نہیں، پہلے مل جاتے قبر میں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ بات پیش کرو کہ بھائی نہیں نا، ایسا کچھ قرآن میں ہے نہیں، تو بتاتے حدیث میں ہے نا میاں،
تو मुनकर हदीस होगा, अरे भाई कुरान से टकराती ना बात ये। फिर ये भी चीज़ कि कुरान में जो मौजूद है कि अल्लाह ने साफ फरमा दिया, कुरान की आयतें गवाह है कि आमाल की तिजारत नहीं होगी, मरने के बाद में तौबा का दरवाज़ा बंद, किसी के आमाल किसी को दिए नहीं जाएंगे। इंसान माल और दौलत, बीवी, बच्चे, अपने जितना कमाया है, एक मिसाल दी अल्लाह ताला ने, वहाँ तो क्या दे सकता, लेकिन कुरान में बताया सब देने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया के सारा मालो असबाब कि अल्लाह मुझे छोड़ दे, ये कहेगा कि अल्लाह ताला, फिर भी अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में डालेगा। ये कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा दुनिया में जाने की भेज दे, दोबारा दुनिया में भेज दे, ताकि मैं एस पर कुरान तेरे अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। तो अल्लाह क्या कहेगा उससे, इंसान से, एक तो हम तुझे भेजने वाले नहीं हैं दुनिया में, लेकिन अगर भेज दिए तो तू सब ये सभी करके आएगा। ये भी कहेगा कि अल्लाह ताला जिन्होंने मेरे को बहकाया दुनिया में, जिनको भी उसने कुरान में जो आता है इला बना लिया, अल्लाह बना लिया, बहका, चलते फिरते खुदा, या जो चले गए दुनिया से उनको खुदा बना लिया, तो अल्लाह ताला ये जो है इनको मैं दुनिया में डबल से भेज, मैं धुतकार दूंगा। इनको भी खुदा बनाया, मैं डबल से ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बसर करके आऊँगा। ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ना दुनिया में दोबारा मौका देगा, लेकिन दोज़ख में से निकल जाएंगे। आमल की तिजारत होगी। तिजारत कैसी? हदीस मिलती बाकायदा कि किसी के साथ कुछ किए, बड़े बड़े आलिम उसको मानते कि उसकी नेकी हमको मिलते जाएंगी। उसके साथ कुछ किए तो उसकी जो नेकी है हमको मिलेंगी, फिर सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद में भी अपने साथ में कोई करतूत उसके बाकी रहे तो फिर ये होगा कि हमारे गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे, फिर गुनाह लादे जाएंगे। मतलब कुरान में जैसा मेंशन है कि जो फरिश्ता रूह कब्ज़ करता, तो जो जन्नती है, नेक इंसान है, तो उसकी रूह सलाम करके कब्ज़ की जाती और उसको कहाँ डाला जाता? इल्लियीन में, ऊपर जो मुकाम है कि अब ख्वाब की शक्ल में जन्नत के मज़े लो आप। और जो बद इंसान होता, बदकार, उसकी रूह झंझोड़ के निकालता फरिश्ता और उसकी रूह सिज्जिन में जाती। कुरान में मौजूद है, शैतान ने इसको एक्सेप्ट किया कि जिस्म रूह के जोड़ रोज़े क़यामत दूसरे सुर में मिलाए जाएंगे। मतलब अब ये पहले मिलाए थे जिस्म रूह के जोड़, ये सारी चीज़ें। अब जब इल्लीन में रूह जमा हो गई, सिज्जिन में रूह जमा हो गई, आमल की तिजारत नहीं होंगी, तो यहाँ पर मामला कि आमल की तिजारत होगी। इसके अमल उसके, मतलब वो जो सलाम करके जो निकाले गई थी रूह, जो जन्नती था, तो उसके सारे अमल दूसरे को चले जाएंगे। तिजारत जब अमल होंगी तो जो जन्नती था सलाम करने वाला, वो दोज़खी बन जाएगा और दोज़खी जन्नती बन जाएगा। मतलब होता है ना, हम अगर पेपर देते हैं तो ऐसी प्रोविज़न है कि पेपर का काम होता 3 घंटे निपट गए, उसके बाद में एक लफ्ज़ भी आप लिख सकते हैं कि पेपर में, पेपर ख़त्म। अब वही पेपर जांचे जाएगा जो आपने 3 घंटे पेपर दिए एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन नहीं, अल्लाह ने तो बताया कुरान में फितरी दीन, मगर फितरत से हटकर दीन, वो पेपर कैसा जांचा जाएगा? दूसरे पेपर के नंबर इसको मिलेंगे, इसके नंबर उसको चले जाएंगे। गलत नंबर जो है, जो नंबर ही नहीं मिले, वो दूसरे को चले जाएंगे। इस तरह से हमको बताया जाता है। ऐसे कई मामलात में है कि जो कुरान से साबित नहीं है और शैतान ने इस कदर बहकाया कि उसमें मुलविस है। शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक हम हो गए। इसलिए शैतान वहाँ पर रोज़े आखिरत यही कहेगा कि मैंने इनसे कोई जन्नत का वादा थोड़ी किया था। बताइए आप कि शैतान का कोई वादा है जन्नत का कि भाई ऐसा ऐसा करो आपको मैं जन्नत दूंगा? हम बहकते बाकायदा सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाता हमारे, लेकिन उसका ये वादा नहीं है कि मैं तुमको जन्नत दूंगा करके। वहाँ तो साफ मुकर जाएगा कि भाई मैंने इनसे जन्नत का वादा थोड़ी किया था। ये तो दुनिया के मज़े चौचले के लिए सारी बहकावे में आए थे। और फिर कैसे कि दावा ये कि ईमान वाले बहकना चाहते, दोज़ख में से निकल जाएंगे, आमल की तिजारत होंगी। कब्र में जिस्म रूह के जोड़ मिल जाएंगे,
ایسی کئی چیزیں ہیں جو قرآن سے ٹکرانے والی، جن پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس کو ہم نے درست کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے، درست کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم خود ہی تیار نہیں ہیں درست کرنے کے لیے ہمارے عقیدے کو، ہم خود ہی شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں کہ بس چلنے دو ایسا معاملہ۔ کیوں کہ شیطان نے ہم کو یہ بتا دیا چانس مارنے کا کام، وہ بہت پسند ہے ہم کو چانس مارنے کا، یہاں کچھ بھی کر لو، وہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے، سفارش کریں گے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہاں پر، یہ آتا، چلو سفارش کریں گے تو پھر دوزخ میں کیسے جائیں گے بھائی آپ؟ سفارش ہو جائیں گے کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، نہیں اس کے بعد میں بھی جائیں گے مطلب، چلو اب چلے گئے دوزخ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہیں کی ہے نا بھائی آپ کی، کوئی دوسرا تو تھا نہیں وہاں سفارش کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہی نہیں ہائر اتھارٹی نے ان کے حساب سے، تو دوزخ میں چلے گئے، تو پھر جس نے سفارش ہی نہیں کیا تو وہ دوزخ میں سے کیوں نکالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، اس کے بعد میں بھی دوزخ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے، بڑی بڑی کھیپ کو دوزخ میں سے، ایسی بھی حدیث موجود ہے، نکال لیں گے، نکل جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ تو یہ ساری چیز جو شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا، اس سے ایمان کے دعوے دار ہم ایمان والے ہونے کے بعد میں بھی بہکے ہوئے۔ ڈاکٹر مولانا مرحوم اسرار صاحب بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے پورے، کیونکہ اقامت دین پر وہ کس لیے الگ ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان الگ دیش الگ ملک کس لیے مانگا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی حکومت رائج کریں گے، انہوں نے نہیں کیے، تو اجتماعی طور پر صاف اپنے بیان میں فرماتے کہ پاکستان کے ساری جو آبادی اجتماعی طور پر کافر ہے اور انفرادی طور پر مسلم ہے، صاف انہوں نے بتلا دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کھلا میسیج ہے جو ان کے درس بھی سنتے مرحوم کے، تو ان کے لیے تو کھلا میسیج ہے، ان خاص طور پہ اجتماعیت کے لیے کہ جو یہ کہتی ہے کہ بھائی آئیے نا اجتماعی سے جڑ جائیے کامیاب ہو جائیں گے، اجتماعی سے جڑ جائیے، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ارے تو اجتماعیت کا تو یہ حال ہے، تو کیا اسی اجتماعیت سے ہم جڑ جائیں؟ اجتماعیت کا تو یہ حال ہے کہ جو ہمارا قرآن کے حساب سے عقیدہ ہے تو وہ قرآن کی آیتوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور قرآن کے خلاف جو باتیں جاتی ہیں ان پر ان کا ایمان ہے، وہ عقیدے کو لے کے وہ چل رہے ہیں کہ جیسا قرآن کہتا، آیت باقاعدہ موجود قرآن میں کئی مقامات پر کہ قیامت اچانک آئیں گی، اب پلک جھپکتے آئیں گی، ان قریب ہے، قیامت اچانک آئیں گی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی، تو آپ ان سے فرما دو کہ قیامت ان قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، لیکن نہیں، میں یہ کہوں کہ اس پر ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے آپ لوگوں کا، تو بولیں گے بھائی کیسی بات کر رہے، اس آیت پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ آیت کے کیا منکر ہے؟